ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اب یہ دعا ایسی ہے کہ اگر بندہ یہ کثرت سے مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی بہتری کے لیے، یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے لیے یہ دعا جب بندہ مانگے تو اللہ تعالی عام طور سے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، اور پھر واقعتاً اولاد اور ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، بشرطے کہ مانگنے والا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مانگے. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، لہذا مانگنے کی طرح مانگو. میں نے ایک بزرگ سے سنا، بڑے عالم کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ میں روزانہ نماز میں جو درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اتحیات میں نا، جب آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے. عام طور سے لوگ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیتے ہیں کوئی. تو وہ فرماتے تھے کہ میں ساری زندگی جب سے میری نکاح ہوا اس وقت سے میں یہ دعا پڑھتا تھا، مانگتا تھا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، کیونکہ کوئی نماز خالی نہیں تھی اس دعا سے. ربنا هب لنا، یہ جو دعا مانگتے ہیں نا یہ درود شریف کے بعد آخری رکعت میں، تو اس میں عام طور سے ہم جو نماز کی کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی پڑھ لی. کبھی اس میں ربنا آتنا بھی لکھی ہے، کبھی اجعلنی مقیم الصلاۃ وغیرہ لکھی ہے وغیرہ، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو لیکن یہ دعا ایسی ہے، یہ جگہ، یہ مقام اس وقت ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایک دعا نہیں منقول کہ بس اسی کو مانگنا ہے ہر وقت. یہ وقت ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ نے توفیق دی، نماز پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، 3 رکعتیں پڑھی، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی پڑھی. جب بالکل ختم ہونے لگا، نماز ختم ہونے لگی، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، قعدہ ہو گیا، جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے مانگ لو یار، اس وقت کچھ جا تو رہے ہو، جانے سے پہلے کچھ مانگ کے جاؤ. جیسے بادشاہ کے دربار میں آپ جائیں کسی کے، اور سلام دعا کرنے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد وہ کہے کہ بھئی کوئی میں بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، تو اس وقت جو بہترین بات، زیادہ سے زیادہ بہتر چیز جو ہے وہ مانگ لینا چاہیے نا بندے کو. ہمیں تو سب پتہ ہی نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں. اتحیات پوری پڑھ لی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تحیہ کرنا ہے، اس کے بہترین حمد و ثنا کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے. اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرے اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی نازل کرے. اور پھر درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب پڑھ لیا، اب سلام رہ گیا، بس اس کے بعد رخصت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے بندے اب یہی تو وقت ہے تیرے مانگنے کا. تو
تو اب تو کچھ مانگ لے. تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ بس ایک ہی دعا مانگ لی بس کافی ہو گئی. جتنی چاہو مانگو. قرآن کی جتنی دعائیں ہیں ساری مانگ لو, کوئی بھی مانگ لو. اور احادیث میں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ مانگ لو, جو چاہو مانگ لو, اور کثرت سے مانگ لو, جتنا تمہارے پاس وقت ہو دعا مانگنے کا. تو مانگو تو یہ رخصتی تحفہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف.